ایسی سچویشن ہے کہ آپ اپنے جسم کو نہیں ہلا پا رہے اور آپ سن بھی رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں. سوچیں وہ کیا کیفیت ہوگی جب کہا جائے گا کہ اس میت کو اٹھاؤ, جلدی کرو, مغرب ہونے والی ہے, اور آپ you're listening everything. اللہ جانے کیا معاملات ہوں گے, لیکن پھر وہ ڈال رہے ہیں. اور قبر کی پہلی رات, اللہ, یہ آپ سوچتے ہو نا تو آپ کامنے لگ جاتے. اس پہ نا چیخنا چلانا بھی ہے اس روح کا. اگر تو بری ہے نا, چیخے گا, چلائے گا کہ کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے, میں زندہ ہوں. یار ایک بات جس سے بڑا ڈر لگتا ہے نا, وہ یہ کہ چاہے آپ بہت زیادہ نیک اعمال کرنے والے ہیں, فرما بردار انسان تھے اپنی زندگی میں, چاہے آپ ایک نافرمان, ایک کافر شخص تھے, قبر میں قبر کی پہلی رات میں منکر اور نکیر آپ کے پاس ایک ہی صورت میں آتے ہیں, جو ان کی اصل صورت ہے, جو کہ بہت بھیانک ہے. The kind of dark setup we have right now, if you imagine, if we shut off this light right now, pitch black darkness, اور اس میں جو احادیث میں ان کی حیت آئی ہے نا, ان کی جو اپیرنس آئی ہے منکر اور نکیر کی, they don't listen to anyone. ٹھیک ہے, ان کی آنکھیں بہت بڑے بڑے دیگچوں کی طرح ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں, اور ان کے دانت جو ہے وہ سینگوں کی طرح بڑے بڑے ہیں, اور ان کی آواز جو ہے وہ گرج کی طرح ہے, بجلی کی گرج جو ہے نا. اس میں وہ سوال پوچھیں گے, من ربو کا, ما دینو کا, من نبیو کا, اس آواز میں, اس گرج میں, جب آج کل جب یہ گرجتی ہے 6 feet under, جی, اور یہ آج کل جب گرجتی ہے تو ہم بھی, ہماری کیا ایج ہے, ہم بڑے ہیں, بچے تھے تب تو ہم بھاگتے تھے اپنے پیرنٹس کی طرف, ابھی بھی ہم ڈر جاتے ہیں, تھوڑے سے ہمارے دل لرز جاتے ہیں. تو وہ اس پچ بلیک ڈارکنیس میں, اس آواز کے ساتھ, اس نیلی آنکھوں کے ساتھ, ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہارر سین ہے, لیکن دس از دا ریالٹی. یہ اس شخص کے پاس, حدیث میں آتا ہے کہ اپنے دانت زمین میں گھسا کر زمین اکھیڑتے ہوئے اس کے پاس آئیں گے. بالکل. کین یو امیجن دس؟ یہ کسی نافرمان شخص کا نہیں ذکر ہو رہا, ہر بندے کا ذکر ہو رہا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو وہ بڑا زیادہ نا, شی بیکیم ویری سیڈ. تو انہوں نے اس چیز کا ذکر نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا اور اس نے ساری زندگی ان چیزوں سے دور رہا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی آسانی والا معاملہ کریں گے, اور اس پہ وہ ڈر والی کیفیت نہیں تاری ہوگی. اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر, استقامت دیں گے. لیکن جو کافر ہوگا نا شخص, جو اللہ کا نافرمان ہوگا, جو فاسق فاجر ہوگا, آپ سوچنے کی یہ بات ہے کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوگا. ہم کسی صحیح مطلب لین میں بھی جا رہے ہوں, ہمیں ٹریفک والا روک ہے تو وہاں ہم کام جاتے ہیں, حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے, صحیح بھی جا رہے ہوتے ہیں, تو انسان اس روب کے معاملے میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں میرا وہ لائسنس تو نہیں رہ گیا, میرا آئی ڈی کارڈ تو نہیں, حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے. اور وہیں بندہ کہتے ہیں, اور اس میں آپ 6 feet انڈر ہو, آپ کا کوئی ایگزٹ نہیں ہے, کوئی لائٹ نہیں ہے, اور یو کی ناٹ موو, نو کانٹیکٹس, نو نتھنگ. میں سمجھتا ہوں کہ نا انسان کو دل سے بیٹھ کے نا, خاص کر ہماری جو یوتھ ہے, ان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے, سوچتے رہنا چاہیے کہ نا بعض اوقات نا ہم نا زبانی چیزیں بہت کہہ رہے ہوتے ہیں, زبانی نماز, اور ہمارا یوتھ کا علمی میں بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو بہت دینی گھرانوں سے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اور حافظ بھی ہیں, لیکن پھر بھی ان کے دل میں یہ چیزیں, کیونکہ فتنے کا دور ایسا ہے. تو اس خاص مہینے میں سمجھتا ہوں کہ نا ہمیں نا واقعی تھوڑی دیر نہ بیٹھ کے, سب سے پہلے تو یہ انسٹاگرام اور فیس بک ہے نا, ان کو تو ڈیلیٹ ہی کر دیں, ٹھیک ہے. آپ بیٹھ کے سوچیں کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, آپ تلاوت کر رہے ہیں, آپ تراویح پڑھ رہے ہیں, آپ روزے رکھ رہے ہیں, اور کہیں اندر آپ کی دل میں خدشہ ہے, آپ 100% کیونکہ دیکھیے یہ وہ معاملات ہیں نا, اگر آپ, حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہوگا نا, تو پھر آپ وہاں پہ نہیں بول پائیں گے کہ میرا رب کون تھا. بے شک آپ کو پتا تھا آپ کا رب کون, لیکن نہیں بول پائیں گے, آپ کو بھول جائے گا. وہاں جواب تو اعمال دیں گے. تو اس میں یہ کہ آپ ایک دفعہ بیٹھیں, اور یہ ایک دفعہ کا معاملہ نہیں, آپ کو نا ہر اپنی اس نیت کو, اس خیال کو نا چیک کرتا رہنا چاہیے. شیطان آپ کو یہ چیز بلا دیتا ہے. آپ باقی بیٹھو اور دل سے سوچیں کہ میں جو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے, کیا واقعی میں یہ دل میں سوچتا ہوں؟ جو میں کہتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, کیا یہ واقعی میرے دل, یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, کیا یہ واقعی میرے دل میں 100% یہ یقین ہے کہ یہ جو کتاب ہے, اس کے حروف جو ہیں یہ اوپر سے آئے ہیں؟ دیکھنے میں تو بظاہر ہم تو کہہ رہے ہیں نا, جب یہ انسان اپنے اندر چیک کر لیتا ہے, اور جو کانفیڈنس آتا ہے, اور ہر نماز کا ہر جو سویٹنس اس کو ملتی ہے ہر نیک کام کرنے کی, وہ پھر الگ لیول پہ ہے. اور پھر جو اس کی نیت بھی بہتر ہوتی ہے, ریاکاری سے بھی بچتا ہے, اور اس کے اعمال صحیح ہوتے ہیں. اصل چیز کوئی بات ہے, عاملۃ الناصبہ, آپ ساری زندگی جو ہے, آپ کی داڑھی ہے, آپ نے ایک حلیہ رکھا ہوا ہے, اور آپ کے اندر وہ چیزیں ہیں, یا آپ نے کبھی, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نہ ہم اس بارے میں سوچتے ہیں, اور نہ
शैतान और ये दुनियावी चीज़ें हमें सोचने देती हैं। हम काम करते हैं, घर जाते हैं, सो जाते हैं, काम करते हैं, घर जाते हैं, या हमारी जो टाइम वेस्ट है, गेम्स हैं, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और आपको टाइम ही नहीं मिला अपनी इस एग्जिस्टेंस। आपको पता है अल्लाह ताला है, ठीक है, ये एक बड़ा अलमी है। और मैं अक्सर ना आपका कहने का मकसद है कि बेसिकली इसको ना जो एक सुपरफिशियल हमारे कॉन्सेप्ट है ना, इनको बल्कि डीप रूटेड हो जाए, डीप रूटेड और आप दिल से ये यकीन हो आपका, जी 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 यकीन पे हो, ठीक है, इत्मीनान क़ल्ब आ जाए। जैसे ये तो वल्लाह हमारे तो अंबिया जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम है ना, देखिए उन्होंने भी इत्मीनान क़ल्ब, हैरानी की बात है सुभान अल्लाह, कुरान मजीद में जो नमरूद का वाक़या है ना, जिसमें उसने कहा कि मैं मुर्दा को जिंदा करता हूँ, तो एक कैदी लिया है, उसको कहा कि तुम आज़ाद हो, और एक आज़ाद शख्स को कत्ल कर दिया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये क्या जी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा रब सूरज को मशरिक़ से लाता है, तुम मगरिब। तो इस आयत के फ़ौरन बाद ना वो वाक़या है जहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कीफ़ा तुहिल मौता अरिनी सुभान अल्लाह, फौरन बातें आयतें आपको मिलेंगी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पे करने के बाद उनको फेस करने के बाद अल्लाह ताला से पूछते हैं, तो अल्लाह ताला पूछते हैं कि अल्लाह तुमिन अवलम तुम या अल्लाह तुमिन, तो कहते हैं कि सिर्फ इसलिए कि मेरे दिल में इत्मीनान आ जाए। तो हमारा जब अल्लाह ताला से कनेक्शन होगा ना, तो ये कोई उन्होंने बहुत ऐसा सवाल नहीं पूछ लिया कि जिससे आप नाराज़ हो जाए। तो असल बात है इत्मीनान क़ल्ब। तो उन्होंने कहा ठीक है, या परिंदे लाएं, उनको ज़िबा करें, पहाड़ों में उनको बुलाएं, और ये सारा वाक़या है। तो इत्मीनान क़ल्ब जो है ना, जब ये हमारी यूथ में आ जाएगा, हम में आ जाएगा ना, तो हर काम, हर चीज़ पर अमल करना भी आसान हो जाएगा, और सब हमारी मतलब यकीन की कमी है, यकीन हमें इल्म तो है, मगर यकीन नहीं है। असल गेम सारी यही है यार, इल्म भी मैं समझता हूँ सुपरफिशियल है। हमें सिर्फ ये पता है कि डेथ आएगी। जी अब ये जो बातें अभी हम हदीस में बताई गई हैं कि इंसान का सफर क्या सफर होता है, तो रियलिटी ऑफ डेथ की वो जो रूट्स हैं वो किस हद तक गहरी हैं, इस तक जब तक नहीं पहुंचते, तो देखिए जितना आप इसको पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको यकीन आएगा ना, इल्म से यकीन आएगा, इल्म से, हाँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस इल्म का फायदा क्या जिससे यकीन ना आए। हम एक कुछ लोगों को इल्म ही नहीं है ना, उनको तो यकीन आएगा ही नहीं, और कुछ लोगों को इल्म भी है, लेकिन इस बात को ना वो इंटरनलाइज और डीप रूटेड अपने अंदर ना, वो जिसके उनके ना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में एक ही बात हो जाए कि वाकईतन मैंने दुनिया से जाना है, और उसका लाइफ स्टाइल ही फिर बदल जाएगा मेरे ख्याल में। क्योंकि जो शख्स ये यकीन कर लेना कि मैंने मरना है, शायद आज रात या कल रात, वो शायद जमीन पे कब्जा ना करे, वो बहनों का हक ना मारे, वो अपना किसी पे जुल्म और जाती पैसा कमाने के लिए कि यार मैं इसको धोखा दे कमा लूं, वो ना कमाए, क्योंकि उसे पता है मैंने कल कब्र में जाना, और कब्र में तो ना तो करेंसी कमाते ना फैमिली कमाती है। तो बात एग्जैक्टली ये कि क्योंकि ये चीजें इल्म ना होने से ना बेसिकली आपकी कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला खत्म हो जाती है। यही वो वजह है कि इंसान फिर गुनाह करता है। मिसाल के तौर पे आजकल आप केसेस देखते हैं ना, रेप केसेस होते हैं बच्चों के साथ खास तौर पे, तो इंसान कभी कभी सोचता है यार तुम्हें हया नहीं आई, तुमने सोचा नहीं उस मोमेंट पे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वाचिंग यू। वो कॉन्शियसनेस नहीं है, और वो कॉन्शियसनेस इसीलिए नहीं है कि इल्म ही नहीं है। वो इल्म है तो यकीन नहीं है, और इल्म जिन लोगों को है उसका यकीन नहीं। यकीन आ जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी मसले जो है ना वो ख़त्म हो जाए।